بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے پیشاب کی تمام تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ادرک، دار چینی اور لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں۔ پرانے بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ اسپغول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کو مصری 1 کپ پانی میں ابال لیں، پھر بچے کو پلا دیں، بچہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ مصری کھانے سے بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ رات کے کھانے کے فوری بعد سونا کئی بیماریوں اور موٹاپے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر رہے گا، نظر بھی بہترین ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کا کھا لیں، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتوں کا رس معدے کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ گلے میں خراش ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے چاکلیٹ کھایا کرو۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، ورنہ اس سے کینسر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ قبض کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لو، اس سے وزن بھی کم ہوگا اور پیٹ کا درد بھی ختم ہوگا، گیس بھی نہیں بنے گی اور قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ روئی پیٹرول میں ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد میں شکایت نہیں ہوتی اور اس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا ہے تو روزانہ سیب ضرور کھایا کرو۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لیا کریں۔ جن کو سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغ کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خسخاس کی پی لیا کریں۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ روزانہ خالی پیٹ گھی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پی جاؤ۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو کہ تیز بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل جانا، کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے سر کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں نیم کے پتوں کا اسپرے کریں گے تو آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے، نہ ہی آپ کے گھر میں کبھی چھپکلیاں آئیں گی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے ماش کی دال 1 کھانے کا چمچ لے کر اس کو شیشے کے برتن میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی پھینک دیں اور اسے پیس لیں۔ اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ کیل مہاسے دانے سب ختم ہو جائیں گے، رنگ بھی صاف ہو جائے گا
اور آپ کے چہرے سے چکنائی بھی ختم ہو جائے گی۔ ثابت دھنیے میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگا دیں۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر کی تکلیف نہیں ہوگی۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو تو جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے پہلے اجوائن، سونف اور 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ رات کو ادرک چبانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ سچا انسان جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں ہوتا۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ بڑھاپے کو روکنے والی 4 چیزیں: دیسی گھی، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کوستے بھی ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی علامت ہے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگا کر سو جائیں، 1 ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ رات کے وقت کلونجی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ دیواروں پر چھپکلیاں زیادہ آتی ہیں تو یہ روشنی کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ یہ روشنی میں کیڑے مکوڑے کھانے آتی ہیں۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ کسی کے بارے میں گمان رکھنا بھی ایک سعادت کی بات ہے جو رب کریم کسی کو عطا کرتا ہے۔ جسم میں طاقت بھر دینے والی مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجور کھانا، ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت کھانا، سیب، انجیر اور انڈا کھایا کرو۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھانا۔ انار کھانے کا معمول بناؤ۔ انار کا ہر دانہ تمہارے بدن میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے اور 40 دن تک شیطان کو تمہارے جسم سے نکال دیتا ہے۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری رہتی ہے وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل پھل نہیں کھانا چاہیے، آپ کا بلڈ شوگر بڑھ سکتا ہے۔ ہمیشہ دبلی پتلی اور اسمارٹ نظر آنا چاہتے ہو تو سونے سے قبل لہسن کا تیل 1 قطرہ ناف میں ڈال دیا کریں، اس سے پیٹ کی چربی، پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کو چبا لیا کریں۔ جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ لہسن کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اسپغول کا استعمال کریں۔ اخروٹ زیادہ کھانے سے دماغ کی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کیجیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے
کہ سونف افسردگی دور کرتی ہیں، یادداشت کو بہتر بناتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں، صبح کو ایک سیب کھائیں۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو ماں جیسا پیار اور باپ جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسی عورتیں صبح کے وقت کاجو کھایا کریں۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہیں۔ اسپاغول 1 چمچ، صبح نہار منہ 1 چمچ اور عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ کھا لیں۔ آپ کو ڈپریشن سے مکمل نجات ملے گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کرو، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ بکرے کی مکھ کھانے والے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہوتی ہے۔ دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس بہت ہی مفید ہے۔ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہوتا ہے۔ جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں، ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص تم سے کہے کہ مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں، پھر بھی وہ تمہاری فکر کرے، تمہارا خیال رکھے، تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں بہت پیار کرتا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے۔ جمعے کے دن صبح کو ناخن کاٹ دیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں آتی۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کر لی جائے تو کمر کا درد اور جوڑوں کا درد دور ہوگا اور نہ ہی سر درد ہوگا۔ بڑھاپا بھی جلدی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو آپ کوئی بھی ایک جانور گھر میں لے آئیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں۔ بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے پر الرجی ہو جاتی ہے۔ گلابی رنگ کا امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے، وہ سانولی عورت کھائے، اس کا چہرہ دودھ سے بھی زیادہ گورا چٹا ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنی جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اپنی خواہشات کو کبھی اپنے قدموں سے آگے مت نکلنے دینا۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کرو اور جو چھن جائے اس پر افسوس نہ کرو۔ کھیرے کے استعمال سے دماغ پرسکون رہتا ہے اور بدن کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ یا پاؤں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دن مسلتے رہو، میل دور ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے رب کریم کو راضی کر سکو۔ معدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔ یہ کبھی مت سوچو کہ تم بہت نیک ہو، بلکہ یہ سوچو کہ تم صرف اللہ کے پردے میں ہو۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے اور اس سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر بیٹی زحمت ہوتی تو اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے، لیکن جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگا دیں، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ خشک دھنیے کے 3 سے 4 دانے چبانے سے کیح نہیں آتی۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ زیادہ بولنے والا عقل کا کم ہوتا ہے۔
बार बार पेशाब आने का मसला हो तो एक छटांक भुने हुए चने लेकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। ऐसा लगातार 10 दिन करें। बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाएगा। बूढ़े अफराद इसे ज़्यादा दिन इस्तेमाल करें। इसके अलावा सरसों का तेल लेकर नाक के अंदर लगा दें। इससे भी बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाएगा। 8 घंटे से ज़्यादा सोने से दिमाग की सलाहियत में कमी आ जाती है। दिल की बीमारी का मसला हो तो सब्ज़ प्याज की चटनी बनाकर खाया करो। सीने की जलन का मसला हो तो केला खा लिया करो, आराम आ जाएगा। हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए ख़वातीन 1 चुटकी कलौंजी और मेथी दाना रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इससे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। आम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की बीमारी दूर हो जाती है। अंगूर खाने से खून की नालियाँ साफ़ होती हैं। ज़्यादा पानी पीना, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आँखों में कशिश आती है। जब सांप जिंदा हो तो चूंटियाँ खाता है और जब सांप मर जाए तो चूंटियाँ उसे खाती हैं। वक्त कभी भी बदल सकता है। सौंफ का पाउडर दिन में 1 मरतबा नीम गर्म पानी के साथ सिर्फ 1 छोटा चम्मच लें। इससे इंसान को पुरसुकून नींद आती है और इससे इंसान का खून साफ होता है। अगर आपका पेट भर जाए तो कच्चा फालसा रोज़ाना खाने से आपके पेट की चर्बी चंद दिनों में पिघल जाएगी। थकावट में अदरक वाली चाय पियो, आपको सुकून मिलेगा। आड़ू जिस्म में खून की गर्दिश को बढ़ाता है और आँखों के लिए मुफीद है। जिस घर में रोज़ाना सुबह के वक्त जल्दी सफाई हो जाती है वो घर हमेशा रिज़्क से माला माल रहता है। कोशिश करें कि रोटी का इस्तेमाल दिन को ज़्यादा किया करें और रात को कम किया करें। तरबूज खाने से पखाना स्याह नहीं आता। काली मिर्च निज़ाम को दुरुस्त कर देती है। मुलट्ठी को दूध के साथ खा लेने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। अचानक चक्कर आना शुरू हो जाए तो छोटी इलायची को पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें, चक्कर आना बंद हो जाएंगे। ज़्यादा चीनी खाने से दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है। बैठे बैठे हाथ या पाँव सुन्न हो जाएं तो खड़े होकर टांगों को हरकत दें ताकि खून की गर्दिश दोबारा आ जाए। लीमू पर नमक लगाकर चिकनाहट वाले बर्तन रगड़ो, इससे बर्तनों की चिकनाहट आसानी से दूर हो जाएगी। गर्मी के अंदर बदन में पानी की कमी की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं, इसलिए गर्मियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हों उस घर की छत पर परिंदों के लिए दाने पानी का इंतज़ाम कर दिया करो। आपके घर में रिज़्क भी आएगा और अच्छे रिश्ते भी आएंगे। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है, जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। कलवंजी को साफ़ करके धोकर खुश्क करके शीशे की बोतल में डालें, फिर इसमें लीमू निचोड़कर इसे रख दें। खुश्क होने के बाद हल्का सा ग्राइंड कर लें। हर खाने के बाद 1 चुटकी खा लें। इंशाअल्लाह आधे घंटे में सब खाया पिया हज़म हो जाएगा और पेट में अफारा और गैस भी नहीं बनेगी। घुटने और जोड़ मजबूत करने हैं तो इसके लिए सुबह निहार मुँह अंजीर के 2 दाने खा लिया करें। रात को बावज़ू होकर सोया करो, आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी। नीम गर्म पानी में 2 से 3 चुटकी हल्दी मिलाकर पी लीजिए। चर्बी कम होगी, वज़न कम होगा और आप हमेशा जवान नज़र आओगे। जिन लोगों की जिल्द खुश्क हो जाए वो गाजरें ज़्यादा खाएं, जिल्द मुलायम हो जाएगी। अनार खाने से जिगर खून ज़्यादा बनाता है। चेहरे की जिल्द लटक जाए या झुर्रियाँ आ जाएं तो अनार का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। तरबूज खाने से पखाना स्याह नहीं आता। मूली के पत्ते खाने से पेशाब के रास्ते से पथरी निकल जाती है। ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट हो जाती है। 16 साल जैसी जवानी चाहते हो
تو سرسوں کا تیل رات کو سونے سے پہلے ناف کے ارد گرد لگا کر سو جائیں۔ بڑھاپا دور بھگانا ہے، صبح نہار منہ اٹھ کر گرم پانی پیا کرو، اس سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔